السلام علیکم۔ میں ہوں حمزہ رمضان اور آج آپ کی پیش خدمت ہے سعادت حسن منٹو کا افسانہ بدصورتی۔ تم نے اچھا کیا ساجدہ، میں جانتی ہوں میری شکل و صورت میں کوئی کشش نہیں، خدا کرے تمہارا حسن قائم رہے۔ باجی میں قطعاً حسین نہیں ہوں، اگر مجھ میں کوئی خوبصورتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں خدا اسے مٹا دے۔ میں آپ کی بہن ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے چہرے پہ تیزاب ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی فضول باتیں کرتی ہو؟ کیا بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ تمہیں حامد قبول کر لے گا؟ مجھے یقین ہے۔ کس بات کا؟ وہ مجھے اتنی ہی محبت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میری لاش سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ محض بکواس ہے۔ ہوگی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے۔ آپ اس کے سارے خط پڑھتی رہی ہیں، کیا ان سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ مجھ سے کیا کیا پیمان کر چکا ہے؟ ساجی، یہ کہہ کر حامدہ رک گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے لرزاں آواز میں کہا، میں عہد و پیمان کے متعلق کچھ نہیں جانتی، اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کو پیار کیا اور کہا، باجی اگر آپ چاہیں تو میری زندگی سنوار سکتی ہیں۔ کیسے؟ مجھے حامد سے محبت ہے، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اگر میری شادی کہیں ہوگی تو تم ہی سے ہوگی۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ اگر وہاں سے پیغام آئے تو آپ اس کے حق میں گفتگو کیجیے۔ امی اور ابا کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تمہیں ناامید نہیں کروں گی۔ ساجدہ کی شادی ہو گئی، حالانکہ اس کے والدین بہت پہلے حامدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے، مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ساجدہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے دوسرے دن خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا، میں بہت خوش ہوں، حامد مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ باجی، محبت عجیب و غریب چیز ہے، میں بے حد مسرور ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا صحیح مطلب اب میری سمجھ میں آیا ہے۔ خدا کرے کہ آپ بھی اس مسرت سے محظوظ ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اس خط میں تھیں جو ایک بہن اپنی بہن کو لکھ سکتی ہے۔ حامدہ نے یہ پہلا خط پڑھا اور بہت روئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ہر لفظ ایک ہتھوڑا ہے جو اس کے دل پر ضرب لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو اور بھی خط آئے جن کو پڑھ پڑھ کر اس کے دل پہ چھریاں چلتی رہیں، رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کوئی راہ چلتا جوان لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو، مگر ناکام رہی۔ اسے اس عرصے میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد ملا، بس میں مدبیر ہوئی۔ وہ اس سے مراسم قائم کرنا چاہتا تھا، مگر حامدہ نے اسے پسند نہ کیا، وہ بہت بدصورت تھا۔ 2 برس کے بعد اس کی بہن ساجدہ کا خط آیا کہ وہ اس کے خاوند اس کے گھر آ رہے ہیں۔ وہ آئے۔ حامدہ نے موزوں طریق پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ساجدہ کے خاوند کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں 1 ہفتے تک قیام کرنا تھا۔ ساجدہ سے مل کر اس کی بڑی بہن بہت خوش ہوئی۔ حامد بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا، وہ اس سے متاثر ہوئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس کے لیے اس کے والدین کسی کام سے سرگودا چلے گئے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ حامدہ نے نوکروں سے کہا وہ بستروں کا انتظام صحن میں کر دے اور بڑا پنکھا لگا دے۔ یہ کچھ ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ ساجدہ کسی حاجت کے تحت اوپر کوٹھے پر گئی اور دیر تک وہیں رہی۔ حامد کو ارادہ کر چکا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اٹھ کر ساجدہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ غیر سی کیوں لگتی ہے۔
کیونکہ وہ شروع میں بے اتنائی برتتی رہی۔ آخر میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ ساجدہ کوٹھے سے نیچے آئی تو اس نے دیکھا صبح دونوں بہنوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ حامد بھی اس میں شامل رہا۔ اس نے گرما گرمی میں کہا، تمہاری بہن میری بہن، تم کیوں مجھ پہ شک کرتی ہو؟ حامد نے دوسرے روز اپنی بیوی ساجدہ کو طلاق دے دی اور 2-3 مہینوں کے بعد حامدہ سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے ایک دوست سے جس کو اس پر اعتراض تھا صرف اتنا کہا، خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔